الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، سورہ توبہ کی آیت 84 زیر مطالعہ ہے. وہی مضمون چلا آ رہا ہے جس میں منافقین کی دار و گیر کی جا رہی ہے. اس مضمون کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اب ان کے ساتھ بھی آخری درجے کی سختی برتی جائے گی. ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ سورہ توبہ دینونت کی سورہ ہے، جزا و سزا کی سورہ ہے. اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جو دینونت سرزمین عرب میں برپا ہوئی، یہ سورہ اس کو بیان کر رہی ہے. چنانچہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین میں سے وہ لوگ جو مشرکین ہیں ان کی سزا یہ ہوگی. اہل کتاب چونکہ اصلاً توحیدی کے ماننے والے ہیں اس لیے ان کی سزا کم لیکن یہ ہوگی. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو منافقین کا معاملہ چونکہ اس طرح کا ہے کہ بظاہر وہ ایمان لا چکے ہیں، مسلمانوں کی جماعت کا حصہ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ وہ سب نہیں ہو سکتا جو منکرین کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تبوک کے معرکے پر یہ چاہا کہ وہ نمایاں ہو جائے، مجرم کی حیثیت انہیں دی جا سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم النفسی شفقت اور طبیعت کی نرمی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنے عذرات پیش کیے، بہانے بنائے، قبول کر لیے گئے. اب جو سزا انہیں دی جا رہی ہے وہ معاشرتی دار و گیر کی سزا ہے، یعنی ان کے کرتوت واضح کیے جا رہے ہیں. وہ جو باتیں اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں وہ بھی نمایاں کر دی گئی ہیں. ان کے باطن میں کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیان کر رہے ہیں. اور اب سزا کی یہ نوعیت بن گئی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک لحاظ سے مقاطعے کا رویہ اختیار کر لیا جائے گا. یعنی یہ ہیں تو بظاہر مسلمان، اس لیے ان کو اس طرح کی سزا نہیں دی جا سکتی. یہ اب آ کر کہیں گے کہ ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو پیچھے بیان ہوا کہ صاف صاف کہہ دیا جائے کہ اب تم کہیں نہیں جا سکتے. جب تمہیں بلایا گیا اس وقت تم نے جانے سے انکار کر دیا، تو اب اس سعادت سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے گئے ہو. اس سزا کو آپ اس زاویے سے دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بستی ہے جس میں چند ہزار کی آبادی ہے، اس میں اللہ کا آخری پیغمبر بنفس نفیس موجود ہے. اس میں اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اگر مقاطعے کی یہ صورت پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں کی جماعت میں ہونے کے باوجود اس طرح ان کی خدمات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے، ان کے انفاق تک کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. اور اب جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس کے بعد تو گویا صاف واضح ہو جاتا ہے کہ مقاطعہ اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ شاید اگر ان کو موت کی سزا دے دی جاتی تو وہ بھی اس سے کم ہوتی. اس کا تصور اسی صورتحال میں کیجیے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ آج کی کروڑوں کی آبادی میں کہیں بکھرے ہوئے لوگ ہیں، ایک بستی میں جو چند ہزار کی بستی ہے اس میں ہیں، اور رسول اللہ بنفس نفیس وہاں موجود ہے، اور جو کچھ بھی مقاطعہ کیا جا رہا ہے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو اسی ذیل میں وہ آیت تھی جس کا ہم نے پچھلی نشست میں مطالعہ کیا تھا. اس میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اب یہ دیکھیے کہ سزا دینے کے وہ طریقے کہ ان کو محکوم بنا لیا جائے، وہ جزیہ دے کر رہیں گے، ان کے منکرین کو
ایک حد کی مہلت دینے کے بعد قتل کر دیا جائے، وہ بظاہر سزائیں لگتی ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی نا کہ وغلظ علیہم، اب ان کے ساتھ آخری درجے کی سختی برتی جائے گی، تو یہ اس کے مختلف پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ اور اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ ساری سزائیں شاید کم ہیں جو سزا یہاں دی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ منافقت اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر اس آیت کو بھی سمجھنا چاہیے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ منکرین تو خیر جہنم کے نچلے درجوں میں ہوں گے، لیکن سب سے نچلے درجے میں فی الدرک الاسفل من النار یہی منافقین ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اور آئندہ ان میں سے جو مر جائے، یعنی اس سے پیچھے کیا تھا کہ یہ اب آئیں گے، تبوک میں تو یہ نہیں گئے، یہ اب آئیں گے اور آ کر یہ کہیں گے کہ اگلی کوئی مہم درپیش ہے تو ہم حاضر ہیں، جانے کے لیے تیار ہیں، ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی مہمات بھیجی جاتی رہتی تھیں۔ تو آپ ان کو صاف صاف کہہ دیں کہ اب تم میرے ساتھ نہیں نکل سکتے، یعنی رسول اللہ کی مائیت سے تمہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ کہا کہ یہ تو زندگی میں معاملہ تھا، اگر ان میں سے کوئی مر جائے اور آئندہ ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھنا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس چھوٹی سی بستی میں رسول اللہ نہیں جائیں گے، اب اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا، یعنی نہ اس موقع پر نہ بعد میں۔ ایسا ہوتا تھا بارہا، یہ دونوں باتیں اس لیے کہیں کہ جنازے کی اطلاع نہیں ہوئی یا تدفین ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تھے، تو آپ کا معمول تھا کہ واپس آنے کے بعد اپنے صحابہ یا اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی قبر پر آپ جا کے دعا کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ نہ جنازے پر کبھی نماز پڑھنا، نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، یعنی جنہوں نے ظاہر میں انکار کیا ہے وہ تو سامنے آ گئے، ان کے لیے سزا بھی بیان ہو گئی، انہوں نے حقیقت میں انکار کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ اسی سزا کے مستحق ہیں، اور اس حال میں مرے ہیں کہ بدعہد، یعنی حقیقت میں ایمان کا اظہار کر رہے تھے لیکن بدعہد تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار سے روکا گیا تھا۔ پیچھے یہ کہا گیا تھا کہ مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں گے آپ، یہ اگر آ کے یہ تقاضا کریں تو آپ اس تقاضے کو بھی قبول نہیں کریں گے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنی کریم النفسی کی وجہ سے دعائیں کرتے رہیں گے، مغفرت چاہتے رہیں گے، لیکن اب آپ 70 مرتبہ بھی چاہیں گے تو اللہ نے قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے پے در پے ایک کے بعد دوسری سزا کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار سے روکا گیا تھا، اب جہاد میں ساتھ لے جانے اور ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھنے اور اس کی قبر پر کھڑے ہونے سے بھی روک دیا گیا۔ اس سے بڑی رسوائی اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی تھی جو مسلمانوں کے معاشرے میں اور خدا کے رسول کی موجودگی میں کسی شخص کو دی جا سکتی ہے۔ یعنی وہ سزائیں اگر آپ غور کریں جو پیچھے منکرین کے لیے بیان ہوئی ہیں یا اہل کتاب کے لیے بیان ہوئی ہیں، وہ کمتر محسوس ہوتی ہیں اگر آدمی یہ جانتا ہو کہ مسلمان ہونا کیا چیز ہے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا کیا چیز ہے، اور اللہ کے رسول کی موجودگی میں اس کی حیثیت عرفی کیا ہونی چاہیے۔ یعنی کجا یہ کہ آدمی اللہ کے رسول کے مخلصین میں شمار ہو اور اللہ کے رسول سے دعائیں اس کو حاصل ہوں اور اللہ کا پیغمبر اس کے لیے مغفرت چاہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا کرے، یہ صورتحال پیدا کر دی گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تم ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو، یعنی اگرچہ یہ کھاتے پیتے لوگ بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، سوسائٹی میں ان کا مقام ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سردار ہے، بڑا آدمی ہے، تو ادھر ادھر سے دباؤ آتا ہے کہ اس میں تو چلے ہی جانا چاہیے، آخر
جنازے میں شریک ہونے میں کیا معنی ہے اور دعا کر دینے میں کیا معنی ہے، تو جو سیاسی اور معاشری مسائل ہوتے ہیں وہ بعض اوقات گرد و پیش سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بتا دیا کہ تم ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، یعنی انہی مال و اولاد کے ذریعے سے جو ان کا مقام تھا، یہ سب چیزیں تھیں، وہ تو عزت کا استحقاق پیدا کرتا تھا، قدر کا استحقاق پیدا کرتا تھا، لیکن جب یہ اس طرح رسوا کر دیے جائیں تو یہ دنیا میں ان کی سزا ہے۔ اور فرمایا کہ اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، وہ کافر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان کے لیے اللہ کا چاہنا یہ ہے، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ایمان سے سرفراز ہو۔ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے اس کے بعد یہ اللہ کی اس نعمت سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ لکھا ہے میں نے کہ اللہ کا یہ چاہنا اس سنت کے مطابق ہے جو اس نے لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی وہ سنت یا وہ طریقہ کیا ہے؟ یہ کہ اگر رویہ صحیح ہوگا تو نتائج بھی صحیح نکلیں گے، اللہ کی توفیق بھی ملے گی، اللہ مدد بھی کرے گا، اللہ ایمان کی طرف ہدایت بھی فرمائے گا۔ اور اگر رویہ غلط ہوگا تو مہلت دے گا، تنبیہ کرے گا، توجہ دلائے گا، اس کے بعد شیطان کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ بالکل یہی ہوا ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، جب کوئی سورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ایمان لاؤ سے مراد وہ ایمان لانا نہیں ہے جو وہ لائے ہوئے ہیں، ایمان تو وہ لے آئے، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، لیکن ایمان کیا محض زبان سے اقرار کا نام ہے؟ وہ تو دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی مرضی کو اس کی مرضی کا تابع کر دیتا ہے، اور اللہ اور رسول کے مخلص کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے، اس سے قطع نظر کہ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر بھی آگے چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کسی سورہ میں ان کے نفاق پر تبصرہ کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، اس پر حاشیہ اصل الفاظ ہیں ان آمنوا باللہ، ان میں فعل اپنے کامل معنی میں ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ عربی زبان میں یہ جو افعال ہے، جتنے ورب بھی ہیں، یہ جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ درجات کے لحاظ سے ہو جاتے ہیں، یعنی فعل وہی رہتا ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس فعل کی ابتدا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، انتہا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے کامل مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یا اس کے نتیجے کو بیان کرنے کے لیے، تو مختلف پہلوؤں سے افعال استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ اپنے کامل معنی میں ہے، ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ وجاہدوا مع رسولہ، اس سے پیچھے ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایمان بھی حقیقی ہونا چاہیے، اور اس وقت اللہ کا رسول جو جدوجہد کر رہا ہے، جن صورتحال کو درست کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اس میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ وہ ساتھ دینا کبھی دعوت کے فروغ کے لیے ہوتا تھا، کبھی ہجرت کی صورت میں ساتھ دیتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو جنگ و جدال کا بازار گرم کرنا پڑا اور وہ اس میں اترے، جیسے بدر و احد میں ہوا۔ تو فرمایا کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے تو کیا ہوتا تھا؟ تو ان کے مقدرت والے بھی تم سے رخصت مانگنے آ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہی موقع آتا ہے کہ اب کوئی قربانی دینی ہے، آگے بڑھنا ہے، تو چونکہ حقیقی ایمان نہیں ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ تعلق محض مفادات کی وجہ سے ظاہراً قائم کر لیا گیا ہے، تو اس موقع پر پھر بہانے بناتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ غریب ہیں اور سفر کا خرچ نہیں اٹھا سکتے اور ساتھ نکل نہیں سکتے، اور کسی کے پاس اونٹ نہیں ہے اور کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، ان کے مقدرت والے بھی، جن کے پاس فراخی ہے، وہ بھی آ کے رخصت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، یعنی ہمیں یہیں رہنے دیجئے،
ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں گے۔ استأذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، کہ پیچھے بھی آخر کچھ لوگوں کو رہنا ہے، کچھ عورتوں کی حفاظت کر لیں گے، کچھ شہر کے معاملات کو دیکھ لیں گے، تو اس طرح کا بہانہ بنا کے آ کے رخصت مانگتے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ ان کے ما فی الذہن کی تعبیر ہے۔ قرآن کے بعض دوسرے مقامات میں بھی اس طرح کی چیزوں کو قول سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ وہ زبان سے نہیں کہتے۔ یہ جو فرمایا نا کہ ذرنا نکم مع القاعدین، چھوڑ دیجئے ہمیں، تو یہ گویا ان کے رویے کی تعبیر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہیں رہنے دیجئے، ہم یہاں کے معاملات دیکھ لیں گے۔ یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں، الفاظ میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کے ما فی ذہن کی تعبیر ہے۔ قرآن کے بعض دوسرے مقامات میں بھی اس طرح کی چیزوں کو قول سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو ذہن میں قول ہوتا ہے، جب انسان سوچتا ہے جو بات کرتا ہے، اس کو بھی قرآن مجید اپنی زبان میں یا اپنے اسلوب میں قالو سے یا قول سے یا بات کہنے سے یا انہوں نے کہا، اس سے تعبیر کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں باطن کا کہا بھی کہا ہے اور ظاہر کا کہا بھی کہا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اپنے دل میں اس طرح سوچتے ہیں کہ عذر قبول کر لیا گیا تو ان کے ساتھ رہیں گے جن کا عذر حقیقی ہے اور جو یہاں عافیت میں بیٹھے ہیں۔ یعنی ایسا بھی تو تھا نا کہ کسی غزوے کے لیے نکل رہے ہیں، کسی سریے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو بعض لوگوں کا عذر حقیقی ہوتا تھا، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے پاس سامان نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو اس طرح کی افواج نہیں تھی، لوگوں کو خود ہی کچھ سامان کرنا پڑتا تھا، کوئی گھوڑا لائیں گے، کوئی اونٹ لائیں گے، کچھ سامان سفر باندھیں گے۔ تو بعض لوگوں کے حقیقی عذر تھے، جیسے تبوک کے موقع پر بھی تھا، تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو یہاں ہیں بیٹھے ہوئے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ گویا ان کے ما فی ذہن کی تعبیر ہے، یعنی جو دماغ میں بات چل رہی ہے، ذہن میں بات چل رہی ہے، اس کو قول سے تعبیر کر دیا ہے۔ ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں گے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، انہوں نے پسند کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھی رہتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں، وہ ان سفروں میں جائیں، ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اپنے شوق سے کسی نے جانا چاہا، یا بعض اوقات یہ ہوا کہ زخمیوں کو دیکھنے کے لیے یا پانی پلانے کے لیے عورتوں نے اپنی خدمات پیش کیں، تاہم جو ذمہ داری ہے وہ ان پر نہیں ڈالی گئی۔ تو بہت سی ذمہ داریاں نہیں ڈالی گئیں خواتین پر، ان کے ذوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ وہ خود کوئی کام کرنا چاہیں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ذمہ داری ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی اصول پر ڈالتے ہیں کہ آدمی اس کا تحمل کر سکتا ہو۔ تو جس ذمہ داری کا تحمل مرد کر سکتے ہیں وہ ان پر ڈالی جائے گی، جس کا عورتیں کر سکتی ہیں وہ ان پر ڈالی جائے گی۔ تو فرمایا کہ عورتیں تو اپنے آزار کی وجہ سے پیچھے رہتی ہیں، انہوں نے بھی یہ پسند کیا کہ یہ مردوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے بجائے عورتوں ہی کی طرح، ضعیف عورتوں کی طرح پیچھے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ انہوں نے پسند کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، یعنی مردوں کی طرح میدان جہاد میں اتر کر اپنے ایمان و اسلام کا حق ادا کرنے کے بجائے اپنے لیے یہی پسند کیا کہ عورتوں کی طرح گھروں میں بیٹھے۔ عورتوں کے لیے گھروں میں بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، اس کی تسبیح و تحلیل کرنا، پیچھے گھروں کو دیکھنا، اس کا اجر بالکل برابر کر دیا گیا تھا، یعنی جانے والوں کا اجر اور رہنے والوں کا اجر اس لحاظ سے برابر تھا، تاہم ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی۔ تو یہاں یہ بہت تعریض کے انداز میں فرمایا کہ انہوں نے یہی پسند کر لیا، اسی کو اپنے لیے موضوع سمجھا۔ انہوں نے پسند کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور ان کے دلوں پر اس کے نتیجے میں مہر کر دی گئی، اس لیے کچھ نہیں سمجھتے، یعنی اب فہم، بصیرت، ان سب چیزوں سے محروم ہو گئے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ کے رسول نے البتہ اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے، یعنی ادھر یہ ہے اور ادھر سچے اہل ایمان ہیں، انہوں نے جدوجہد کی ہے، انہوں نے ہجرت کی ہے، وہ نکل کے آئے ہیں، انہوں نے گھر بار چھوڑے ہیں،
وہ ذمہ داریاں ادا کی ہیں جو ان پر ڈالی گئیں، اور اب وہی ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ جنت کی تعبیر ہے، جگہ جگہ قرآن میں اختیار کی گئی ہے۔ جنت کی معنوی تعبیریں دو ہیں، ایک یہ کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں لوگوں کے لیے نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا باقی رہے گا نہ مستقبل کا اندیشہ۔ یہ معنوی تعبیر ہے، یعنی وہ حقیقی بادشاہی جو حاصل ہوگی وہ جنت میں اس طرح حاصل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے دوسری تعبیر اختیار کی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے وہ بغیر کسی تردد کے فراہم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کی ظاہری تعبیر یہی ہے کہ اس میں ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ تو یہ بتا دیا کہ ایک طرف یہ منافقین ہیں، یہ ان کے رویے ہیں، دوسری طرف اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر کے سچے ساتھی ہیں، اور انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا ہے وہ یہ ہے، اور ان کو اجر یہ ملے گا۔ اب یہ تو مدینے میں رہنے والے لوگ تھے زیادہ تر، یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے، یہود میں سے شامل ہوئے، اوس و خزرج میں شامل ہوئے، دوسرے قبائل میں سے شامل ہوئے، لیکن منافقت کے ساتھ شامل ہوئے۔ تو ان کا سب کچا چٹا کھول کر رکھ دیا اور بتا دیا کہ ان کے لیے اب یہ سزا ہے، گویا معاشرت کی سطح پر ان کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے، تاکہ اللہ کے رسول کی طرف سے اس صورتحال کے پیش آنے کے بعد ہر شخص پر واضح ہو جائے کہ یہ منافق تھے، منافقت کے ساتھ جیے۔ اس کے بعد اب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مدینے میں تو نہیں تھے لیکن گرد و نواح میں بدوؤں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، یعنی دیہاتی لوگ تھے، ان کے ہاں بھی اس طرح کے منافقین رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک سلطنت قائم ہو رہی ہے یا حکومت قائم ہو رہی ہے اور اس کے پاس اب وسائل بھی آ رہے ہیں، مسلمانوں کو ایک طرح کا تمکن حاصل ہو گیا ہے، ان کی برتری بھی اب مانی جا رہی ہے، تو اس صورتحال کو دیکھ کر گرد و پیش کے دیہاتی بھی ایمان لے آئے۔ ان میں سے مخلصین بھی تھے جو پورے اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، آئے، دین پوچھا، اس کے بعد دین کو اپنے علم و عمل میں ہر لحاظ سے اختیار کر لیا، اور انہی کی طرح کے منافقین بھی تھے۔ تو اب ان کو لیا ہے۔ وَجَعَلْ مُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی جو دینونت برپا ہے، جزا و سزا برپا ہے، اس سورہ میں ایک ایک گروہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے، پہلی بات ہی یہی کہی، یعنی وہ بھی اسی طریقے سے جب بلایا گیا، کسی ذمہ داری کے لیے دعوت دی گئی، جہاد کے لیے کہا گیا، اس وقت تو سب سے بڑا امتحان یہی ہو سکتا تھا، تو وہ بھی آئے اور بہانہ کر کے آئے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے۔ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا، وہ اس کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے۔ یعنی ایک طرف وہ تھے، ایک طرف یہ تھے، کچھ تو آ گئے اور آ کے انہوں نے اپنے بہانے پیش کر دیے، اور کچھ اس کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے لیکن شامل نہیں ہوئے، پیغمبر کی دعوت پر بھی نہیں آئے، دونوں کو لے لیا۔ میں نے لکھا ہے یعنی کوئی جھوٹا سچا عذر پیش کرنے کی زحمت بھی نہیں اٹھائی۔ یہ جو فرمایا نا کہ اس کے بغیر ہی، تو چلیے کوئی آدمی جب آتا ہے تو اپنا کچھ بھرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ پیچھے شہری منافقین کا رویہ زیر بحث تھا جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں رہتے تھے، یہاں سے آگے ان منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے جو دیہات میں رہتے تھے۔ اب یہ ان کو لے لیا ہے، اور سورہ بالکل خاتمے کی طرف پہنچ رہی ہے، اور اس میں اب زیادہ تر یہی زیر بحث رہیں گے۔
تو فرمایا کہ ان کے دو گروہ ہیں، بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے، یعنی جس طرح انہوں نے پیچھے رہنا چاہا انہوں نے بھی چاہا، تاہم آ گئے کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا وہ اس کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے، وہ بہانہ کرنے کے لیے بھی نہیں آئے کہ کوئی عذر پیش کر کے اپنی کچھ حیثیت رکھی جائے۔ ان کے منکروں کو عنقریب ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہ کیوں جسارت کی لوگوں نے اس مرحلے پر؟ اس لیے کہ عربوں کے لیے یہ تصور کرنا کہ روم کی سلطنت یا فارس کی سلطنت کو للکارا جائے گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ایک چھوٹی سی جماعت یہاں بنی ہے اور جس کو مدینے میں یثرب میں اقتدار حاصل ہو گیا ہے، یا عرب میں ہی کہہ لیجئے کہ ایک برتری اس کو حاصل ہو گئی ہے، یہ اگر ان طاقتوں کے ساتھ ٹکرائیں گے تو بس پھر اب ان کی فاتحہ پڑھ لیجئے، یہ ختم ہوئے۔ تو وہ مطمئن تھے کہ یہ جا رہے ہیں اور اتنے بڑے مارکے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو میں نے جس طرح کے پیچھے کہا کہ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہے، سامان سفر موجود نہیں ہے، آگے رومیوں سے مارکا درپیش ہو سکتا ہے، تو اتنے بڑے معاملے کے لیے جب اقدام کر لیا گیا تو خیال یہی تھا یہ عذر پیش کرنے والوں کا کہ اول تو راستے کے شدائد ہی میں مارے جائیں گے، اور وہاں پہنچے تو رومیوں کی تلواروں میں کھیت رہیں گے، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جھوٹا سچا اس وقت بہانہ کرو اور بیٹھ جاؤ، ہمیں اپنے آپ کو اس طرح موت کے منہ میں نہیں لے جانا۔ یعنی یہ پس منظر ہے جس میں یہ نفاق نمایاں ہو گیا۔ بالکل اس طرح نمایاں نہیں ہو سکا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے تھے کہ آپ اجازت نہ دیں، اس کے بعد یہ انکار کر دیں، تو انکار کر دینے کے بعد تو رسول اللہ کی موجودگی میں اب آپ منکر ہیں، یعنی اب کوئی سوال نہیں تھا کہ آپ کو ایمان والا سمجھا جائے، تو پھر ان کو وہی سزا دی جاتی جو پیچھے منکرین کی بیان ہوئی ہے۔ تاہم جب انہوں نے بہانے کر دیے تو اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے ان کے خلاف یہ سختی برتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ دو گروہ ہیں، ان کے منکروں کو عنقریب ایک دردناک عذاب پکڑے گا، یعنی اب انتظار کریں، زیادہ دن نہیں ہے، آخر دنیا سے جانا ہے، تو بس پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ جو کہا کہ ان کے منکروں کو، یعنی ویسے تو تعمیم میں بات کی ہے کہ بدوی لوگوں میں، دیہاتی لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے عذر پیش کیے، بہانے بنائے، وہ بھی ہیں جو اس کے بغیر ہی بیٹھے رہے، لیکن آخر میں کہا کہ ان کے منکروں کو۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان بدوی عربوں کے منکروں کو، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ان میں سچے اہل ایمان بھی تھے جو دین کی نصرت کے ہر موقع پر ایثار و قربانی کے لیے پیش رہتے تھے۔ یہ قرآن کا انداز ہے کہ وہ بعض اوقات کسی جماعت پر جب نقد کرتا ہے تو اس طرح عموم کے انداز میں کر دیتا ہے تاکہ متعین نہ کیا جائے لوگوں کو، اور اس کے بعد اس طرح کے اشارات سے یہ بتا دیتا ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی بتا دیا کہ ان کی ایک بڑی تعداد نے اگرچہ اسی طرح بہانے بنائے ہیں اور جھوٹ بولا ہے اور جھوٹے عہد کیے ہیں، لیکن بہرحال ان میں سچے اہل ایمان بھی ہیں، تو ان کے منکروں کو اب عذاب سے دوچار ہونا ہے۔ فرمایا لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ اس میں بڑی سخت دار و گیر ہے، رویہ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری سزا کا اعلان کر رہے ہیں، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، تاہم جب اس طرح بات کی ہے تو کچھ ظاہری سی مشابہت پیدا ہو گئی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے جائز عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، بیماری، تکلیف، حالات نہیں ہیں، نکل نہیں سکے، تو اس وجہ سے فوراً وضاحت کر دی کہ ان کے دل پر کوئی چیز شاک نہ گزرے۔ فرمایا ان لوگوں پر البتہ کوئی گناہ نہیں جو کمزور ہیں، اور ان پر جو بیمار ہیں، اور ان پر بھی جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، ان کے پاس کوئی سامان سفر نہیں تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہے، یعنی وہ سچائی پر ہوں، سچے ایمان پر ہوں، اور وہ ان کا رویہ ہو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ نہ صرف یہ کہ دعائیں کر رہے تھے بلکہ ساز و سامان کرنے کے لیے بھاگ دوڑ بھی کر رہے تھے، کسی وجہ سے نہیں کر سکے یا بیماری اور تکلیف کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو ان کے دل
اللہ کے پیغمبری کے ساتھ تھے، تو فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں. ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم. ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. یہ جو فرمایا ہے کہ جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہے، تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس پر آئندہ نشست میں بات کریں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.